وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہاں، یہ بات ان کی صحیح ہے کہ سعودیوں کا یا ان سلفیوں کا یہ جو پاکستانی اور انڈینز مسلمان ہیں ان سے کم شرک ہے ان کے مقابلے میں، جس طرح یہ کہہ رہے ہیں تو ان کے مقابلے میں تو کم ہے، لیکن اس کی شدت بہت زیادہ ہے۔ یہ تو ایسی بات ہے کہ ایک بندہ وہ 10 بوتلیں پیتا ہے اور دوسرا بندہ صرف ایک ہی بوتل پیتا ہے لیکن مسجد میں بیٹھ کے پیتا ہے، تو جو ایک بوتل پیتا ہے ظاہری بات ہے وہ اس کا پینا تو کم ہے لیکن شدت زیادہ ہے۔ تو جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا، جس جگہ میں یہ توحید کی دعوت اٹھی، اگر وہاں ہی وہ شرک کی پرچارک بن جائیں اور گمت کے پجاری بن جائیں تو اس کی شدت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہودیوں کا 10 بستہ غلام بنا دیا ہے، اور پوری زمین کے اوپر جتنے یہ گمت پوجے جا رہے ہیں، پیر پرستی قبر پرستی ہو رہی ہے، اگر ان کو منع کیا جائے یہ گمت کیوں بنایا تو فوراً کہتے ہیں کہ وہ جو مدینے میں اس کا کیا کرو گے، پھر تو دلیل پکڑتے ہیں۔ اور 7 صدیاں یہ تقریباً وہ یہ گنبد نہیں بنا ہے، تو 7 صدیاں بعد یہ گنبد بنایا گیا ہے، اور جن لوگوں نے بنایا تھا اس دور کے علماء نے بڑی سختی کے ساتھ ان کو منع کیا تھا، لیکن وقت کے بادشاہ تھے، ان کو کون روک سکتا ہے؟ تو اس طریقے سے جس نے بھی یہ بنایا ہے اور جو ان کے محافظ ہیں گنبد کے، یہ سارے بہت بڑے مجرم ہیں۔ باقی ان کا یہ کہنا کہ بس جی اللہ جس طریقے سے وہ وہاں پہنچا دے ہمارے صلاح، تو اللہ نہیں پہنچاتا اس طریقے سے، جس طریقے سے یہ کہتے ہیں کہ وہ وہاں پہنچایا جاتا ہے اور فرشتوں کے ذریعے، اس طرح شرک ہے، شرک ہے، اس طرح کا پہنچانا شرک ہے۔ باقی ہم جس طرح دعائیں کرتے ہیں اپنے کسی بہن بھائی کے لیے کرتے ہیں، چاہے وہ زندہ ہوں چاہے وہ فوت ہو چکے ہوں، اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کا ان کو فائدہ دے، ان کے گناہ معاف کر دے، ان کے درجے بلند کر دے اور ان کے اوپر رحمت برسائے۔ یہ ایک اور چیز ہوتی ہے دعاؤں کا قبول ہونا، لیکن یہ جو ایک بنا لیا گیا ہے کہ اللہ کے فرشتے ہیں جو اس درود و سلام کو وہاں نبی تک پہنچاتے ہیں، تو اس میں اللہ کو بائی پاس کر دیا انہوں نے، اس طرح نہیں پہنچاتا اللہ تعالیٰ، یہ اللہ پر الزام ہے، نبی پر الزام ہے۔ اور فرشتے کیا عربی بھی نہیں جانتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر رحمت اور برکتیں نازل فرما۔ اور ان کا کہنا یہ ہے مسلک پرستوں کا کہ فرشتے وہ ہماری دعائیں اللہ کی بجائے وہ نبی علیہ السلام کے پاس جا کے لے جاتے ہیں، تو اصل میں ان کے دماغوں میں شرک ہے، ان کے خون میں شرک ہے، اور وہاں جا کے بھی اگر ان کو نظر نہیں آتا ہے تو پھر ان کی اپنی مرضی ہے۔ باقی یہ کہنا کہ ان کے پیچھے عمرہ بھی نہیں کرتے ہیں، ان کے پیچھے نمازیں بھی نہیں، ان کے پیچھے کیا نام ہے حج بھی نہیں کرتے ہیں، تو ان کو پھر سمجھ نہیں ہے کہ عمرہ اور جو حج ہے یہ کوئی کسی کے پیچھے کرنے والی چیز نہیں ہوتی ہے۔ ان کے منہ سے یہ نہیں نکلا کہ وہ پھر روزے بھی ان کے پیچھے کیسے رکھتے ہوں گے، پھر زکوٰۃ بھی ان کے پیچھے کیسے دیتے ہوں گے، یہ تو پھر وہی بات ہو گئی۔ دیکھیے یہ جو عمرہ ہے یہ انفرادی ایک عمل ہے، صفا مروہ کی صحیح ہے، بیت اللہ کا طواف ہے وہاں جو بھی ہے، اور حج کے اسی طرح سارے مناسک ہیں، اس میں کسی کے پیچھے پڑنے والا کوئی چکر نہیں ہوتا ہے۔ باقی صلاۃ تو مومن کے اوپر فرض ہے، اور مومنوں کو بھی کہا گیا ہے ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، اور جن کا عقیدہ خراب ہو، گنبد کے پجاری ہوں، اجرت لیتے ہوں، اللہ کے بندوں کو داتا دستگیر مشکل کشا حاجت روا سمجھیں، ان کے واسطے اور وسیلے دیں، ان کے رکوع اور سجدے ثابت کریں، تو یہ ان کے پیچھے نمازیں جو پڑھے گا وہ اللہ کی غیرت کو، اللہ کی عزت کو یہ ایک ٹھیس پہنچانے والا معاملہ ہے۔ تو کبھی مومن ایسا سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ کسی بد عقیدہ کو اپنا امام بنائے۔ باقی اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی ہے، جہاں بھی انسان ہو، 2 مومن اکٹھے ہوں وہ جماعت کے ساتھ صلاۃ پڑھیں، 3 ہیں 4 ہیں جمعے کا انتظام کریں، جہاں بھی ہو سکتا ہے۔ مسجد اگر جھونپڑی نما بھی مسجد ہے تو اللہ قبول کرے گا، لیکن بڑی بڑے ایکڑوں پر پھیلی ہوئی مساجد، قالینیں، اور وہاں خوشبوئیں مہک رہی ہیں اور عقیدے کے اندر خرابی ہو، تو یہی تو مسئلہ ہے کہ اللہ شرک کا دشمن ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بات سمجھانے کے لیے انبیاء کا ذکر کیا، پہلے ان کی تعریفیں کی، ان کے اعمال کی گواہی دی، اور ساتھ ہی کہا کہ بڑے حوصلے والے لوگ تھے، بڑے عزم والے لوگ تھے، لیکن سنو سمجھانے کے لیے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سورہ الانعام، کہ اگر یہ بھی شرک کرتے، میرے علاوہ کسی اور کو پکارتے، کسی اور کی نظر و نیاز، کسی اور کے سامنے جھکتے، رکوع سجدے کرتے، میں ان کا سارا کیا کرایا ختم کر دیتا۔ سورہ زمر کے آخری جو رکوع ہیں ان کے اندر بتایا گیا کہ سارے انبیاء کو یہ بات بتائی گئی ہے، اور آپ آخری ہیں، آپ کو بھی بتایا جا رہا ہے لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر تو نے بھی شرک کیا تیرا عمل ضائع ہو جائے گا، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ضرور خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اتنی زیادہ تنبیہات ہیں، تو یہ کوئی معمولی، یہ کوئی دین، کوئی وراثتی دین ہے، یہ کوئی رشتہ داروں والا دین ہے؟ یہ تو اللہ کا دین ہے۔
سارے انبیاء کے درجات اس وجہ سے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے دین کو مانا ہے، اس کی تبلیغ کی ہے، اس کے اوپر جماؤ دکھایا ہے، اس کی خاطر قربانیاں دی ہیں۔ نبی علیہ السلام کا بھی جو درجہ ہے وہ اسی وجہ سے ہے، ان کا ایک مقام ہے۔ اسی طرح صحابہ اکرام کے جو مقام ہیں، سب سے پہلے ابوبکر صدیق ہیں، پھر عمر بن خطاب ہیں، پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی دین کی وجہ سے، قربانیوں کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے سارے مقام۔ اللہ کے یہاں کوئی کسی کی رشتہ داری نہیں ہے، سب آدم کے بچے ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں، اور سب سے پیارا وہی ہے جو جتنا زیادہ جس لیول تک وہ اللہ کا فرما بردار ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ سے محبت کرنے والا ہے، اللہ کے یہاں اسی لحاظ سے اس کے جنت میں بھی مقام ہوں گے۔ بڑے بڑے درجات ہیں، شہداء کے اندر درجات ہیں، انبیاء کے اندر درجات ہیں، اسی طرح صدیقین اور صالحین کے بھی کثرت کے ساتھ درجات ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ باقی ان تک بات پہنچ گئی ہے، ان کو کہیں تھوڑی بہت تحقیق کریں اور غور و فکر کریں۔ ہم جو بات کہہ رہے ہیں دوسروں کی باتیں بھی انہوں نے سنی، اب ہماری بھی سن لیں۔ اس کے بعد ظاہری بات ہے جدھر ان کا جھکاؤ ہوگا ادھر ہی ان کو سمجھا جائے گا، اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، اپنی اپنی پسند کی بات ہے بھائی۔ ٹھیک ہے جی۔